بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم ذکر کریں گے عشرہ ذی الحج کے فضائل اور اس میں کیے جانے والے مسنون اعمال۔ یہ جو بھی اس میں بتاؤں گی وظائف اور جو بھی تسبیحات میں آپ کو بتاؤں گی، یہ میں خود اپنے سے نہیں بتاؤں گی، بلکہ جو ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سب سے افضل جو تسبیحات ہیں، جو اذکار ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ان کی کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن ممکن ہو تو اس کو پورا ضرور سن لیجئے گا تاکہ سمجھ آ سکے آپ کو کہ کون سی تسبیحات سب سے افضل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے کچھ ایسے موسموں اور ایام کا انتخاب کیا جن میں عبادت باقی ایام کی نسبت زیادہ افضل ہوتی ہے، جیسا کہ رمضان المبارک میں یوم عرفہ، شب قدر اور اسی طرح عشرہ ذی الحج۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے یہ موسم اس لیے منتخب کیے ہیں تاکہ اس کے بندے نیکیوں کے ان موسموں میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اجر عظیم کے مستحق بن جائیں۔ ان مبارک عشروں میں سے ایک عشرہ ذی الحجہ بھی ہے جو نہایت ہی بابرکت اور فضیلتوں والا عشرہ ہے۔ فضیلت کے اسباب کیا ہیں؟ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے کئی اسباب ہیں، مثلا یہ حج قربانی کے 10 دن ہیں جو صرف انہی دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، دیگر دنوں میں ہم قربانی ادا نہیں کر سکتے۔ ان دنوں میں کلمہ شہادت کا کثرت سے اقرار کرنا ہوتا ہے، گویا کہ اس عشرے میں ایمان کی خوب تجدید ہوتی ہے۔ ان دنوں میں صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا موقع بھی مل جاتا ہے، ان دنوں میں روزے کی عبادت بھی ہے، ان دنوں میں نماز پنجگانہ اور دیگر نوافل نمازیں بھی ہیں۔ یہ ایام ذکر و اذکار، دعا و مناجات اور تلبیہ پکارنے کے بھی ایام ہیں، گویا ان ایام میں ہر قسم کی عبادت جمع ہو جاتی ہے اور تمام قسم کی عبادت کا ان دنوں میں اکٹھا ہو جانا بھی شرف اور اعزاز کا حامل ہے جو ان 10 دنوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس اعزاز میں اس کا کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ عشرہ ذی الحج کی عید کا سبب غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیگر ایام کے مقابلے میں بڑی بڑی عبادتیں مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ان ایام میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں، کلمہ بھی اور نماز بھی، جو جتنے بھی ہمارے ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، ان ایام میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نماز، کلمہ، نماز، روزہ اور صدقات و زکوٰۃ کا جو اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حج۔ تو حج جو ہے وہ ان ایام کے علاوہ کسی اور ایام میں ہم ادا نہیں کر سکتے، تو ان 10 دنوں میں یہ سارے جو 5 اللہ تعالیٰ نے جو ارکان بتائے ہیں، ہمارے جو ایک پلر کی حیثیت رکھتے ہیں اسلام میں، وہ ان دنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان 10 دنوں کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ حج کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رضائے الہی کے لیے حج کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی فحش گوئی، بری بات نہ کہے اور کسی قسم کی معصیت اور گناہ میں مبتلا نہ ہو، گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک دنیا میں آیا تھا۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے، نہ وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو جب ہم حج کر کے آتے ہیں اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس طریقے سے ہم حج ادا کرتے ہیں تو ہم ایسے ہی پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ عشرہ ذی الحج میں یوم عرفہ بھی ہے۔ عشرہ ذی الحج کی فضیلت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان ایام میں یوم عرفہ آتا ہے اور عرفہ کا دن حج کا عظیم ترین دن ہے۔ یہ دن گناہوں کی بخشش اور آگ سے نجات کا دن ہے۔ اگر عشرہ ذی الحج میں سوائے یوم عرفہ کے کوئی اور دن نہ ہوتا تو اس عشرے کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھا، یعنی یہ ایک دن ہی کافی تھا۔ یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی دن اپنے بندوں کو اس قدر جہنم سے آزاد نہیں کرتا جس قدر یوم عرفہ میں آزاد کرتا ہے۔ اس دن بندوں کے قریب ہو کر فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے اللہ پاک اور فرماتا ہے، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟
یہی دن در حقیقت حج کا اصل دن ہے، جس میں سب سے بڑے رکن وقوف عرفات کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے مقام و مرتبہ کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ حج ذو الحجہ میں یوم النحر ہے، یعنی اس دن کو یوم النحر بھی کہا گیا ہے۔ ذو الحجہ کے 10 دن اس لیے بھی مقدس اور بابرکت ہیں کہ ان ایام میں 10 ذو الحجہ کا دن آتا ہے جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور دنیا کے تمام مسلمان اس دن جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ دن بھی سال میں سب سے زیادہ فضیلت کا حامل قرار پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا دن 10 ذو الحج کا دن ہے، اور اس کے بعد 11 ذو الحج کا دن ہے۔ 10 ذو الحج یوم عرفہ، یوم النحر اور آرام تشریق عید کے دن کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ عرفہ کا دن یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کا دن ہے، اور یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ ذو الحجہ کے ابتدائی دنوں کے فضائل ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن سال بھر کے دنوں کی عبادت کے برابر ہیں۔ ان ایام میں نیکیاں کرنے کے متعدد مواقع ملتے ہیں۔ ان کی فضیلت میں قرآن و سنت میں بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اس عشرے کی چند فضیلتیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ عشرے ذو الحجہ کی قسم، چنانچہ اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور کسی بھی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کی عظیم فوائد کی دلیل ہے۔ ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں مستحب اعمال، کثرت سے تسبیحات و تمہیدات اور تکبیرات کہنا۔ اس عشرہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی، بڑائی اور حمد و ثنا بکثرت کرنی چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ یہاں ایام معلومات سے مراد ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ مقررہ دن یعنی جو ہیں وہ پہلے 10 دن بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذو الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں کی بنسبت زیادہ عظمت والے ہوں، اور ان میں کئی کیے گئے نیک اعمال اللہ کو ان سب سے زیادہ پسند ہوں۔ بس ان ایام میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمد پڑھا کرو۔ پورا عشرہ ذی الحجہ کی تکبیرات کہنا صحابہ کرام کا مبارک عمل تھا۔ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کہتے ہوئے بازار کی طرف نکل جاتے تھے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر تکبیرات کہتے تھے۔ تکبیرات کے الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے اتنا سرور آتا ہے کہ انسان ایک دفعہ شروع کر لے تو پھر سانس اٹکے بغیر پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بال اور ناخن نہ کاٹنے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، ذو الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک ناخن اور بال نہ کاٹے، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے حال پر رہنے دے۔ قربانی کے بدلے ناخن اور بال کاٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10ویں ذی الحج کو عید منانے کا حکم دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس امت کے لیے مقررہ و متعین فرمایا ہے، یعنی کہ یہ 10ویں ذوالحج کا جو دن ہے یہ مقررہ اور متعین فرمایا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، بتائیے اگر میں مادہ اونٹنی یا بکری کے سوا کوئی اور چیز نہ پاؤں تو کیا اس کی قربانی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اپنے بال کترواؤ، ناخن تراشو اور مونچھیں کتر لو اور زیر ناف کے بال لے لو۔ اللہ عز و جل کے نزدیک ثواب میں بس یہی تمہاری پوری قربانی ہے۔ ان 10 دنوں میں نمازوں کی پابندی سب سے زیادہ افضل ہے۔ 10 ذوالحج کی مستحب اعمال میں فرض نمازوں کا شدت سے باجماعت اہتمام کریں، مسجد میں جلدی پہنچنا، سنتوں کو پابندی سے ادا کرنا، نوافل وغیرہ کی کثرت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا سب سے افضل ترین طریقہ نماز ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، اور نماز آپ کو پتہ ہے کہ فرض ہے سب سے پہلے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ روزے رکھیں۔ 10 ذوالحج کے مستحب اعمال میں ایک عمل ابتدائی 9 دن کے روزے ہیں، 9 دن کے روزے رکھنا ہے، یعنی کہ اگر آپ 9 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں تو بھی افضل ہے، لیکن آخری 2 دن کے روزے رکھنا بھی، مطلب اگر پورے 9 دن کے آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں کہ آخری 2 دن کے روزے ضرور رکھیں۔ عید سے پہلے 1 دن اور اس سے 1 دن پہلے، عید سے 2 دن پہلے کے روزوں کا اہتمام کریں۔ امہات المومنین میں سے ایک کا بیان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن 10ویں محرم پر ہر مہینے میں 3 دن اور ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نفلی روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے 1 دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے چہرے کو 70 برس مدت کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے۔ نفلی روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے ان 10 دنوں میں، نیکی 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یوم عرفہ کا روزہ۔ 10 ذوالحجہ کے مستحب اعمال میں ایک عمل 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عرفہ کی دعا، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو اس دن ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور جہنم سے آزادی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ عرفہ کے دن کی بہترین دعا کیا ہے؟ یعنی کہ سب سے افضل دعا اس دن کون سی ہے؟ عرفہ کے دن کی دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ دعاؤں میں بھی سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا کو قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی تھی وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یوم عرفہ کی دعا اکثر و بیشتر قابل قبول ہوتی ہے، یعنی اتنی قابل قبول ہوتی ہے کہ اس لیے جو لوگ حج پر نہ بھی گئے ہوں انہیں بھی چاہیے کہ اس دن اس عظیم دعا کا اہتمام کریں۔ سب سے اہم بات، یوم عرفہ کا روزہ ان حضرات کے لیے مشروع ہے، یعنی کہ جو لوگ حج میں شامل نہیں ہیں حجاج کرام کے لیے اس دن روزہ نہ رکھنا ہی سنت ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام فضل
ام فضل بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لوگوں نے عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے متعلق شبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک کٹورا پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ عرفہ کا روزہ ہر ملک اپنی روایت کے مطابق یعنی 9 تاریخ کو رکھے گا، یعنی کہ ہر ملک میں چاند جو ہے وہ جس طرح سے بھی نظر آتا ہے وہ اپنی چاند کی تاریخ کے حساب سے 9 ذوالحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھے گا۔ حج بیت اللہ، عشرہ ذوالحجہ کے مستحب اعمال میں سب سے اہم عمل حج کی ادائیگی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم عشرہ ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن جو خاص اسی عشرے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، عمرہ سے لے کر عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبروں کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی اگر ایک عمرہ ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ پاک ہمیں ہمت توفیق دیتا ہے، اپنے گھر دوبارہ بلاتا ہے، تو دوسرا عمرہ تک جو بھی ہمارے گناہ ہیں وہ ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم حج کرتے ہیں تو اس سے مبرہ اور کچھ نہیں۔ عید کا پڑھنا، اس عشرہ مبارک کے آخری دن یعنی 10 ذوالحج کو عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم شرعی فریضہ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10ویں ذوالحج کو مجھے عید منانے کا حکم دیا گیا جیسے اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے مقرر و متعین فرمایا۔ اس کے بعد کرتے ہیں عید کی نماز کے بعد قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قربانی کا عمل عشرہ ذوالحجہ کے آخری دن یعنی 10 ذوالحجہ کو ہے، اور عشرہ ذوالحج میں ادا کیے جانے والے اعمال کا سب سے زیادہ اجر و ثواب دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی اور دن میں کی گئی عبادت ان 10 دنوں میں عبادت کرنے سے کہیں زیادہ افضل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد کیا کہ جہاد بھی نہیں، آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لہٰذا عشرہ ذوالحج کے اعمال میں اہم ترین عمل اللہ ہی کے لیے قربانی کرنا ہے، یعنی جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی ایسا شخص جو ہمت اور استطاعت رکھتا ہے مگر جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ صدقہ و خیرات، یعنی اپنے والدین، بیوی بچوں کے ساتھ قریبی رشتہ دار، پڑوسی، محلہ دار، تمام مسلمانوں میں مستحقین، یتیم، بیوہ، فقراء، مساکین اور اللہ کے راستے میں خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور اپنی واجبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خرچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور پھر وہاں لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم فرمایا۔ لوگوں صدقہ کیا کرو، پھر عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے دیکھا تمہاری آگ میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ برائیوں سے دوری، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جس طرح ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کا ارتکاب کرنا بھی سنگین اور شدید رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ شریعت کا ایک اہم قاعدہ ہے۔ فضیلت والے اوقات یا مقامات میں جس طرح نیکیوں کو عظمت ہو جاتی ہے اور اسی طرح گناہوں کا ارتکاب بھی خطرناک ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اپنے تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا باعث ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تفصیل سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم ان دنوں میں کون سی تسبیحات زیادہ افضل ہیں، زیادہ کرنے میں آسان بھی ہیں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ تفصیل سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔